محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس قدر حسن و جمال عطا کیا ہے اور ان کے حسن میں روز بروز اضافہ کیسے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو تمام فرشتوں کا سردار کیوں بنایا، حضرت جبرائیل آسمانوں پر کن کن کاموں پر مامور ہیں، اور یہ بھی کہ کیا حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ محترم ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اور ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جان سکیں گے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ ان تمام دلچسپ حقائق اور معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پیارے آقا حضرت محمد، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے اس دنیا اور تمام مخلوقات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور قدرت سے جہاں اللہ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا اور نہ ہی قلم، نہ دوزخ تھا اور نہ ہی جنت موجود تھی، نہ فرشتے موجود تھے اور نہ ہی زمین و آسمان، نہ سورج چاند اور ستارے، نہ ہی کوئی جن و انس تھا۔ پھر جب اس رب ذوالجلال نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ پاک نے اس نور کے 4 حصے کیے، اس میں سے پہلے حصے سے قلم اور دوسرے سے لوح اور تیسرے حصے سے عرش کو پیدا کیا۔ اس کے بعد چوتھے حصے کے پھر مزید 4 حصے کیے، اس کے پہلے حصے سے حاملین عرش، دوسرے حصے سے کرسی اور تیسرے حصے سے باقی تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام فرشتوں اور حضرت جبرائیل کو بھی اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا۔ محترم ناظرین، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے جب اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ انعامات کا مشاہدہ کیا تو فوراً ہی بے ساختہ طور پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 30,000 سال تک اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے اور تسبیح خوانی میں مصروف رہے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عرش کے دائیں جانب ایک نور کی نہر ہے، وہ نہر 7 آسمان، زمین اور 7 سمندر کے برابر بڑی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ صبح کے وقت اس میں نہاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے حسن و جمال اور نورانیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو ان کے پروں سے جو قطرے گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قطرے سے ہزاروں فرشتے پیدا فرماتے ہیں۔ ناظرین، تفسیر در معمور میں درج ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملات کا انتظام کرنے والے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام لشکروں پر مقرر ہیں، حضرت میکائیل بارشوں اور نباتات پر مقرر کیے گئے ہیں، اسی طرح حضرت عزرائیل روحوں کو قبض کرنے پر مامور ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں کو ان امور کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اہل آسمان کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو بیت المعمور میں ان کی امامت کرواتے ہیں۔ بس آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اور اس عبادت کا ثواب اللہ پاک امت محمد کو عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرداری کا ذکر کرتے ہوئے روایات میں بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، چنانچہ اللہ رب العزت کا حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے سجدے میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ کو اللہ پاک نے فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کا معنی عبداللہ اور میکائیل کا معنی عبید اللہ ہے اور اسرافیل کے معنی عبد الرحمن کے ہیں، یعنی ہر وہ لفظ جو ایل کے ساتھ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا یعنی عبداللہ کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا تھا۔
پہلی مرتبہ تب جب رسول پاک نے حضرت جبرائیل سے خود کہا کہ میں آپ کو اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقیع غرقد میں ملنے کا وقت دیا کہ آپ مجھے وہاں ملیے، لہٰذا وعدے کے مطابق رسول کریم وہاں تشریف لے گئے۔ تو آپ کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر پھیلایا تو وہ افق تک پھیل گیا، یہاں تک کہ تمام آسمان چھپ گیا۔ اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو معراج کے موقع پر دیکھا تھا۔ محترم ناظرین، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتی چلوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میں اتنی طاقت نہیں ہے، تم برداشت نہ کر سکو گے۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار اصرار کرنے پر رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کعبہ کی ایک لکڑی پر تشریف فرما ہوئے۔ تو رسول خدا نے حضرت حمزہ سے کہا کہ اب نظر اٹھاؤ اور حضرت جبرائیل کی زیارت ان کی اصلی شکل میں کر لو۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ سبز کھیتی کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدم زبرجد کے ہیں، بس اتنا دیکھنا تھا کہ حضرت حمزہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لہٰذا ناظرین، اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل کے اندر دیکھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مختلف شکلوں کے اندر دیکھنے کا تذکرہ کئی احادیث میں کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان احادیث کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری صورتوں میں تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اصلی شکل میں ان کا مشاہدہ ناممکن ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔